تو سب سے پہلے دیکھنے کی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ پڑھنے لگے ہیں یا کرنے لگے ہیں وہ قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب ضروری ہے، اور اگر ہے تو پھر بھی احتیاط ضروری ہے کہ اپنے طور پہ اس کو شروع نہ کر دیں، اپنے طور پہ اس کی مقدار متعین نہ کر دیں، کسی اللہ والے سے پوچھیں۔ اہل اللہ کا ساتھ، علماء کا ساتھ شریعت نے ہر موقع پہ لازم بتایا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذاکر آدمی سے پوچھیں، جو عالم بھی ہو، ذاکر بھی ہو، دین کا علم بھی رکھتا ہو، جہالت کا مارا نہ ہو، علم کی روشنی اس کے پاس ہو، اور خود بھی عامل ہو۔ ٹھگ باز عاملوں سے سارا بازار مارکیٹ بھری پڑی ہے، لوگ لٹ رہے ہیں، میں جانتا ہوں اپنے دوستوں میں ہیں، اور جو ایک دفعہ ان کے دروازے پہ چلا جاتا ہے ساری عمر ان کے ڈیروں کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جس کی طرف رہنمائی، جس کے حل کے لیے رہنمائی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں نہیں ملتی یا قرآن میں نہیں ملتی؟ تو اس لیے کوئی سا بھی عمل ہو وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہو۔ دوسری بات کہ اس عمل سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے فرائض پورے ہیں، آپ فرائض میں غفلت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ اگر فرائض میں کمی ہے تو نفل وظیفوں سے پوری نہیں ہو سکتی۔ جو نمازیں قضا کیے جا رہا ہے اس کا وظیفہ، اس کا عمل اس کو کیا فائدہ دے گا؟ تو اس لیے فرائض کا التزام، اہتمام یہ ضروری ہے نفلی وظائف کو پڑھنے سے پہلے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک تیسری بات بطور خاص، ہمارے عورتوں کے اندر یہ بہت رواج ہے، وہ کمزور ایمان والی زیادہ ہوتی ہیں، وہ جلد پھنس جاتی ہیں، شکار ہو جاتی ہیں۔ توہمات کا شکار مت ہوں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، بلندی پستی اللہ کے ہاتھ میں، عروج زوال اللہ کے ہاتھ میں، صحت بیماری اللہ کے ہاتھ میں، ہر امر ہر حال اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی چاہ سے ہوگا۔ اس لیے انابت اللہ اختیار کیجئے، ان وظائف کے ذریعے بھی، ان عملوں کے ذریعے بھی، سنت میں بتائی ہوئی اس ترتیب کے ذریعے بھی اللہ کی طرف متوجہ کروایا جا رہا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ انابت اللہ، رجوع اللہ اختیار کریں اور ایمان کو قوی رکھیں۔ باقی زندگی مسائل سے وہ آشنا ہو کے گزارنی پڑے گی، یہ تو نہیں ہے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، یہ نہیں ہے پریشانی نہ، یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیماری کوئی نہ ہو، یہ سب زندگی کے حصے ہیں۔ خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، بیماری بھی آتی ہے، صحت بھی آتی ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی کا حال ہے، کبھی غم ہے، کبھی کسی حال میں، کبھی کسی حال میں۔ تو یہ اس کو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ سمجھیے، اور جو آزمائش کے دن ہوتے ہیں ان میں اللہ سے استغفار کیجیے اور رجوع اختیار کیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر کسی سے ملاقات کی ضرورت ہو اور جائز ملاقات ہو، وہ کسی طور پہ نہیں ہو سکتی ہو، تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام کا ورد کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے سبیل نکالیں گے، غیب سے رستہ دیں گے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا مشہور واقعہ ہے، اور بہت مشہور واقعہ ہے۔ عامر خان انڈیا کا جو بڑا مشہور ایکٹر ہے، تو مولانا حج کے موقع پر اس سے ملاقات کی کوشش کی، نہیں ہو سکی، تو پھر مولوی صاحب نے اپنے مدرسے میں پیغام بھیجا اور بچوں کو اس وظیفے پہ لگایا کہ اللہ کے اس پاک نام کا کثرت کے ساتھ ورد کیا جائے۔ اللہ نے غیب سے شکل بنا دی ملاقات کی، اور وہ ملاقات جس کو اس نے آدھا گھنٹہ دیا تھا وہ 6 گھنٹے پہ مشتمل ہو گئی 6 گھنٹے تک، اور دوستی میں تبدیل ہو گئی، محبت میں بدل گئی، قربت میں بدل گئی، اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا مولانا کے لیے انتظام کر دیا۔ تو یہ نام اللہ کا سلام، سلام یا سلام، سلامتی والا رب۔ ہم جب کہتے ہیں کسی کو السلام علیکم، اسلام بھی سلامتی والا مذہب قرآن میں آتا ہے۔ پھر ایک صحیح روایت میں آتا ہے قیامت والے دن خوبصورت شکل کی میں آئے گا اسلام، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں سلام ہوں اور تو اسلام ہے۔
اور تیری وجہ سے آج پکڑوں گا، تیری وجہ سے چھوڑوں گا۔ تو قرآن و سنت میں یہ تذکرہ کیا گیا، سلام قولا من رب الرحیم سورۃ یاسین کے اندر، اور مختلف مقامات پہ آتا ہے الا قیلا سلاما سلاما۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر قرآن میں آتا ہے سلام علی المرسلین۔ تو یہ سلامتی والے رب کا نام سلام، سلامتی والا، اس کو وہ پڑھے، کوئی بھی ٹائم مقرر کر لیں آپ، اور 11 دفعہ درود پاک، اس کے بعد 1000 مرتبہ یا سلام، یا سلام 1000 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یہ عمل مسلسل جاری رکھیں جب تک کہ آپ کی ملاقات نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد، آپ کے اندازوں سے زیادہ جلد اللہ تعالیٰ ملاقات کی شکل اور صورت پیدا کر دیں گے، چاہے درمیان میں پہاڑ ہی کیوں نہ حائل ہو، درمیان میں لوہے کی دیواریں ہی کیوں نہ کھڑی کر دی گئی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا وظیفہ جو اپنے اکابرین، اپنے بڑے علماء کے طفیل مجھے یاد آیا، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اسلامی روحانی مرکز عائشہ مسجد سے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اور فرائض کا لازمی اہتمام کیجیے اس کے ساتھ۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر مولانا نذر الرحمان صاحب کے پاس میں گیا، کسی دوست نے مجھے بھیجا، ان کی کوئی پریشانی تھی کہ ان سے کوئی پوچھ کریں، تو انہوں نے کچھ چیز پڑھنے کے لیے بھی بتائی، کوئی عمل بتایا، اور ساتھ فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازم کیجیے، کہ نماز کے بغیر پھر یہ وظیفے کہاں اثر کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرائض کا اہتمام لازم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح